بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا رواہ الترمذی حدیث 2501۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 2501 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پیارے بھائیو، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ زبان کا بہت زیادہ استعمال یا اس کو بے قابو رکھنا، زبان کو بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنا یا بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ چونکہ پیارے بھائیو، بیشتر جو گناہ ہیں نا وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ گناہ جو ہے نا ہماری زبان سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی بہت بڑی فہرست ہے۔ تو اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ با مقصد گفتگو کی جائے، اس کو بے قابو نہ کیا جائے، بہت زیادہ گفتگو نہ کی جائے اور فضول گفتگو بھی نہ کی جائے، ایسی بات بھی نہ کی جائے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ہمیشہ با مقصد گفتگو کرنی چاہیے، نیک گفتگو کرنی چاہیے ہمیشہ۔ اور یہاں پر پیارے بھائیو، خاموشی کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس حدیث میں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ زبان کی خاموشی سے مراد یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے، بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی، سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے۔ جیسے کہ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے 2406 نمبر کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے؟ یعنی انسان کی حقیقی نجات کی کیا صورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اور اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، کیونکہ یہ فتنوں کا باعث ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں بندہ جب رہتا ہے تو وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، تو بلا وجہ یعنی بلا مقصد گھر سے باہر نہ جاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اور اپنی خطاؤں پر رو، یعنی یہ 3 ایسی صورتیں جو نجات کا باعث ہیں، انسان کی حقیقی نجات کا۔ اور پہلے نمبر پہ کیا فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی، بے قابو نہیں کرنا زبان کو، ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے۔ بری بات یا کوئی بھی ایسی بات جس میں اندیشہ ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی بات سے بھی بچنا ہے، لا یعنی گفتگو سے بھی بچنا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 6138 نمبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے یا ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو نا، جو ایمان والا ہے، اسے یہ چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے، نیک گفتگو کرے، یا ورنہ خاموش رہے۔ یعنی گناہ کی باتیں کرنے سے اور لا یعنی گفتگو کرنے سے بہتر ہے، فضول گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ یعنی گناہ کی بات اور فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرنا، نیک گفتگو کرنا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو گناہ کی بات یا فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ انسان کو برائیوں سے نجات ہوگی، آخرت میں حقیقی نجات ہوگی، لیکن خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرنا۔